فمشترک لکل ابتداء فمشترک وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل وإلا فحقيقة ومجاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، سمجھا گے وہ آگے. اور اگر لفظ مفرد کے معانی کثیر ہیں، اور اگر لفظ مفرد کے معنی کثیر ہیں، یہ کثرت ایک تو اٹھتے ہوئے دو 50 سمجھائیے دو وجہ داخل نہیں. اگر لفظ مفرد کے معانی کثیر ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں. ہر معنی کے لیے لفظ مفرد کی ابتداءً وضع ہے، یا وضع ایک معنی کے لیے ہے پھر استعمال دوسرے میں ہے. پھر اس کے دو صورتیں ہیں کہ ثانی میں مشہور ہو گیا ہے، اول میں استعمال متروک ہو گیا ہے، یا اول میں بھی استعمال ہے ثانی میں بھی استعمال ہے. اگر لفظ کی وضع ابتداءً ہے ہر معنی کے لیے، یہ لفظ مراد اسم جامعہ، یہ لفظ مفرد مشترک ہے. اور اگر وضع ایک کے لیے اور استعمال دوسرے میں ہے، اور دوسرے میں مشہور ہو گیا ہے، پہلے میں استعمال متروک ہو گیا جس کے لیے وضع تھی، تو یہ لفظ منقول ہے. اور اگر پہلے معنی میں بھی استعمال ہے دوسرے میں بھی استعمال ہے، تو پہلے میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہے، دوسرے میں استعمال ہوگا تو مجاز ہے. تو پئی کھانے آنکھ بڑا دھیان نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ مفرد کا اگر معنی ایک نہ ہو بلکہ لفظ مفرد کا معنی اگر ایک نہ ہو بلکہ معنی کثیر ہوں تو کثرت دو تو شروع ہو جانی ہے. جی پھر تین صورتیں ہیں. نہ معنی کثیر ہوں معنی کثیر تو ہوں پھر دو صورتیں صورتیں ہیں. یا لفظ کی ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع ہے، یا وضع ایک کے لیے ہے باقیوں میں استعمال دوسرے میں. استعمال دوسرے میں ہے. پھر دو صورتیں ہیں پھر دو صورتیں ہیں کہ اول میں متروک ثانی میں مشہور ہو گیا ہے، یا اول میں بھی استعمال ہے اور ثانی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر لفظ کی وضع اگر لفظ کی وضع ہر معنی ابتداءً ہر معنی کے لیے ہے، اگر لفظ کی وضع ابتداءً ہر معنی کے لیے ہے تو یہ لفظ مشترک ہے. یہ لفظ مفرد مشترک ہے. مفرد مشترک ہے. شابہ. اور اگر لفظ کی ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع نہیں ہے، وضع ایک کے لیے استعمال دوسرے میں، ہے اور ثانی میں مشہور ہو گئے پہلے میں استعمال متروک ہو گئے، تو یہ لفظ منقول ہے. اور اگر لفظ مفرد اول میں بھی استعمال ہے، اول میں بھی استعمال ہے اور ثانی میں بھی استعمال ہے، تو یہ لفظ جب اول میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ مفرد حقیقت ہوگا، اور جب ثانی میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ مفرد مجاز ہوگا. ایک بار پھر مولوی کی طرفوں بھی وہ لفظ مفرد کے معنی کا معنی ایک نہیں ہے بلکہ لفظ مفرد کے معنی کثیر ہے. تو پھر دو صورتیں ہیں کہ لفظ کی ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع ہے، یا ایک کے لیے وضع ہے اور دوسرے میں استعمال ہے. پھر جب ایک کے لیے وضع اور دوسرے میں استعمال ہوتا ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ ثانی میں مشہور ہو گئے پہلے میں استعمال متروک ہو گیا، یا اول میں بھی استعمال ہوتا ہے ثانی میں بھی استعمال ہوتا ہے. شابہ. اگر لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے ابتداءً وضع ہے تو یہ لفظ مفرد مشترک ہے. اور اگر لفظ مفرد کی ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ ایک کے لیے وضع اور باقیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اول میں متروک اور ثانی میں مشہور ہو چکا ہے، تو یہ لفظ مفرد منقول ہے. اور اگر لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع نہیں ہے، اول میں متروک اور ثانی میں مشہور بھی نہیں بلکہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اول میں بھی استعمال ہوتا ہے ثانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب اول میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ مفرد حقیقت ہوگا، جب ثانی میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ مفرد مجاز ہوگا. اور اگر کثیر ہوں معانی لفظ مفرد کے یہ معنی کرنا تھے، پس اگر وضع کی گئی ہے لفظ کی لکل مانن
واسطے ہر معنی کے ابتداءً واسطے ہر معنی کے ابتداءً پس مشترک ہے، پس مشترک ہے، یعنی پس لفظ مشترک ہے. کیا ہے؟ لفظ مشترک ہے. وگرنہ پس اگر مشہور ہے لفظ ثانی میں، مشہور ہے لفظ ثانی میں، یعنی اول میں استعمال متروک، ثانی میں مشہور، پس منقول ہے. منقول ہے، یہ لفظ مفرد منقول ہے. درمیان میں ایک جملہ بولا ہے کہ یہ جو منقول ہوتا ہے نا، یہ ناقل کی طرف منسوب ہوتا ہے. منقول ناقل کی طرف منسوب ہوتا ہے. جس کی تفصیل شرح میں آ رہی ہے کہ منقول باعتبار ناقل کے 3 قسم بن جاتا ہے. منقول باعتبار ناقل کے 3 قسم بن جاتا ہے. اگے بھی پڑھیا تو شرح چاہ رہے ہیں. گل سمجھیا؟ یہ مطلب ہے منسوب ہوتا ہے منقول منسوب ہوتا ہے منقول ناقل کی طرف، ناقل کی طرف ہے. وَإِلَّا اے اللہ نشتہارت کہ استعمال ثانی میں مشہور نہیں ہوا، وگرنہ بس حقیقت ہے اور مجاز ہے. چونکہ شرح ہوندی پہ اس وقت اتفاضات کی ضرورت نہیں، یہ تو گول مول کرنا تاکہ شرح پھر پلے پوے جی ہوں. اور اگر کثیر ہو معنی لفظ مفرد کے تو پس اگر وضع کی گئی ہے لفظ کی ہر معنی کے لیے ابتداءً ان تو پس لفظ مشترک ہے. اور اگر پس اگر نہیں ہے وگرنہ یعنی ابتدان وضع نہیں، وضع ایک کے لیے ثانی میں استعمال ہے تو اس کی 2 صورتیں، وگرنہ پس اگر وگرنہ پس اگر مشہور ہے کون؟ لفظ مفرد ہاں مشہور ثانی ثانی میں تو پس پس منقول ہے. منقول لفظ مفرد منقول ہے، منصوب ہوتا ہے منقول. منصوب ہوتا ہے منقول ناقل کی طرف. وگرنہ کیا مطلب کہ ثانی میں مشہور نہیں، اول میں بھی استعمال ہے. ثانی میں بھی استعمال ہے، پس حقیقت ہے اور مجاز ہے. چل بھی من کرا جلدی کارو. اور اگر کثیر ہوں معانی لفظ مفرد کے، پس اگر وضع کی گئی ہو لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے ابتداءً، پس لفظ مشترک ہے. وگرنہ پس اگر مشہور ہو ثانی میں، پس منقول ہے، منسوب ہوتا ہے ناقل کی طرف. وگرنہ پس حقیقت اور مجاز ہے. چلو جی. قوله وإن كثر أي اللفظ إن كثر معناه المستعمل هو فيه فلا يخلو إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على اور دعات پڑھ پڑے بوضع على حدة أو لا يكون كذلك. والأول يسمى مشتركا كالعين للباصرة والذهب والركبة والذات. وعلى الثاني فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا بواحد من تلك المعاني إذ المفرد قسم من بھڑیا قسم چبڑ جائے خبر قسم إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع. ثم إنه مجهول إن استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في الثاني وطرق استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه یہ مجهول پڑھی ہے. يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن شباب. هذا يسمى منقولا وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني. فإن استعمل في الأول أجل معنى الموضوع له اب بیٹھے اول دی تفسیری أجل معنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة. وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع اور له جلہ زی کیوں ہے پھر سان نلہ زی کے في الثاني الذي هو ثانی پڑھا ہے، اسے منقوص ہے جی. في الثاني الذي هو غير موضوع له چلو یسمى يسمى مجازا. بس دھیان کری کچھ گلا ترجمے چون کیا. مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا بین کا سورہ، کیا فرمایا؟ بین کا سورہ. شارع کہتا ہے بین کا سورہ کا عطف ہے ان اتحادہ پر. کیا ہے؟ گل سمجھیا؟ تو مطلب یہ بنا کہ لفظ مراد کہنا لفظ مفرد جو کس کے ضمن میں گل سمجھیا؟ بے لفظ ان کا سورہ ہوا ضمیر کا سورہ کا مرجع کون ہے؟ مرجع کل ایک سوال جواب پڑھے کل نہیں پرسوں وہ دسن لگا ہے
کہ یہاں کاسورہ کی ہوا ضمیر کا مرجع ہے مانا مستعمل فی. کون ہے؟ مانا مستعمل فی. یاد ہے سوال جواب کرایا ہے کہ ان اتحادہ میں جو ہے نا ما نہ ہو سے جب خود ذکر کیا تو مراد کیا ہے؟ مانا موصولہ. اور جب کاسورہ کی ضمیر بتائیں گے تو مراد کیا ہے؟ مانا مستعمل فی. تاکہ حقیقت مجاز اس میں داخل رہیں نکل نہ جائے. اس لیے کیا کیا ہے؟ مانا کیڑا؟ لفظ کے مانا مستعمل فی اگر کثیر ہے، لفظ کے مانا مستعمل فی اگر کثیر ہے. سمجھیے تاکہ کون داخل رہے دوسری قسم میں؟ حقیقت مجاز. کیونکہ حقیقت مجاز میں موضوعات تو صرف ایک ہے، کثیر تو باعتبار استعمال کے ہیں کہ حقیقت میں بھی استعمال ہے، غیر میں بھی استعمال ہے، تو کثیر ہو گیا. کل سمجھیا؟ تو سن یہ اشارے نے جو ہے نا محل متعین کیا ہے کہ یہ تقسیم کس کی ہو رہی ہے. یہ تقسیم کہ لفظ مفرد کے ماں کا کے معانی مستعملہ کثیر ہے. لفظ مفرد معنی مستعملہ کثیر ہے. اگر لفظ مفرد کے اگر لفظ مفرد کے معنی مستعملہ کثیر ہیں. یہ محل متعین کیا ہے کہ یہ تقسیم کس لفظ کی ہے. سمجھیا کہ لفظ مفرد کے معنی مستعملہ کثیر ہے. کثیر ہے. تو اب دو صورتیں فلا یخلو. کل سمجھیا؟ اب لو یہ بچوں جو تقسیم ساری پڑھنی ہے پھر ترجمہ کر لیں کہ باقی نال گلاں تے مثالاں سارا کچھ کھانے چ پئی آپ کہ لفظ مفرد کے معانی مستعملہ کثیر ہے. لفظ مفرد کے معنی مستعملہ کثیر ہے. کا سر اشارے نے کہا ہے کہ بین کاسورہ کا عطف ہے ان اتحادہ پر. کل سمجھیا؟ تو یہ دو قسمیں کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ لفظ کی، لفظ کی یعنی لفظ موضوع کی، یعنی مفرد کی. کس کی؟ لفظ مفرد. مفرد جو کس کے ضمن میں؟ اسم کی. پچھلی ساری وضاحت پڑھ چکے ہو. تو لفظ مفرد ان کاسورہ کی ہوا ضمیر کا مرجع ہے مانا، لیکن مراد کون سا مانا؟ مانا مستعمل فی. تو مطلب کیا بنا کہ لفظ مفرد کا مانا مستعمل فی کثیر ہے، کثیر ہیں. لفظ مفرد کا معنی مستعملہ کثیر ہے. تو اب دو صورتیں ہیں. اب یا تو لفظ موضوع ہے ہر ایک کے لیے ان معانی سے ابتداءً علیحدہ وضع کے ساتھ، یا اس طرح نہیں ہے. یا اس طرح نہیں ہے. کھانے چ پہیا اگر لفظ کی وضع ہے ہر معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع کے ساتھ تو یہ لفظ مشترک ہے. یہ لفظ آگے اس کی مثال دی ہے، آگے اس کی با الثانی ثانی صورت آگے شروع کر دیا. کل سمجھیا؟ انہاں کو آخ تک نال ترجمہ کر کے سمجھیا. شارع ماتن کے متن کی وضاحت کرتا ہے. شارع کہتا ہے کہ ان کاسوروں کا عطف ہے ان اتحادہ پر. ان کاسورہ کے اندر ہے نا تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ تقسیم تو ہو رہی ہے لفظ مفرد کی. تو لفظ مفرد کا معنی ایک ہے یا لفظ مفرد کا معنی کثیر ہے. تو جب کاسورہ کی ہوا ضمیر لوٹائی نا معنی کی طرف، یہاں مراد کون ہے؟ معنی کی طرف. تو یہاں معنی مستعمل فی مراد ہے. تو مطلب کیا بنا؟ مطلب کیا بنا کہ لفظ مفرد کے معانی لفظ مفرد کے معنی مستعملہ کثیر ہیں. تو اب دو صورتیں ہیں کہ لفظ کی یا تو ابتداءً ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے یا اس طرح نہیں. اگر لفظ کی ہر معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع ہے تو یہ لفظ مفرد مشترک ہے. جس کی آگے مثال آ رہی ہے. کل سمجھیا؟ پھر جلدی کر شاباش. اشارے کہتا ہے ان اشارے ماتن کے متن کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کاسورہ کا عطف ہے ان اتحادہ پر. ان کاسورہ اشارے کہتا ہے کہ لفظ یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے لفظ مفرد کی. شاباش. ان کاسورہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع ہے معنی، یعنی وہ لفظ مفرد جس کے معنی کثیر ہیں. لفظ مفرد جس کے معنی کثیر ہیں اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ لفظ کی ہر معنی کے وہ جو معنی کثیر ہے کم از کم دو. تو لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع ہے یا اس طرح نہیں ہے. اگر لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع ہے تو یہ لفظ مفرد مشترک ہے. کیا ہے؟ لفظ مفرد مشترک ہے. گل سمجھیا؟ اب اس کی مثال دی ہے شارع نے. کیا کیا ہے؟ مثال دی ہے جیسے لفظ عین
اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی سونا بھی ہے، اس کا معنی گھٹنا بھی ہے، اس کا معنی ذات بھی ہے، عینہ اس کی ذات، اس کا معنی شمس بھی ہے، کل سمجھیا؟ لیکن ہر معنی کے لیے لفظ عین کی ابتداء وضع ہے. کیا کہ اس کی مثال دی اشارے نے، اس کی مثال دی اشارے نے جیسے عین الواج، لفظ عین بولنا لفظ عین، جیسا کہ لفظ عین اس کی لفظ عین کی کثیر معنی کے کثیر لیے معنی کے لیے ابتداء وضع ہے، تو لہذا لفظ عین کیا ہوا؟ مشترک ہوا، لفظ مشترک. لفظ مشترک کیا ہوا؟ لفظ مشترک. لفظ مشترک. یہ مشترک لفظی ہے. جی. یہ کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے. لفظ مشترک کو مشترک لفظی بھی کہتے ہیں. لفظ مشترک کو مشترک لفظی بھی کہتے ہیں. منع کرستا قول مصنف علیہ رحمہ کا قول مصنف علیہ رحمہ کا وَإِنْ كَثُرَ وَإِنْ كَثُرَ لکھا تلے اتفلا قول نتحد یعنی یعنی لفظ لفظ دسیا بھی تقسیم کہندی ہوندی پی. اللفظ الف لام عاد خارجی ہے کہندی تقسیم میں خاص لفظ کون؟ لفظ مفرد کس کے ضمن میں؟ اسم کے ضمن. ہاں یہ تقسیم کس کی ہے؟ لفظ مفرد کی ہے. مطلق مفرد کی، جی مطلق مفرد کی، نہ کہ نہ کہ المفرد المطلق کی. چلو جی. یعنی لفظ لفظ اگر کثیر ہیں کثیر ہے اس کے اس کے معنی معنی ایسا معنی ایسا معنی کہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس معنی میں اے ہوا تاں کڈے ہے بکرے فی ہے نائب فعل نہ بنا بین. سمجھ آئی یا بے دف نائب فعل کون ہے؟ ہوا ضمیر ہے. کیے ہوا ضمیر ہے. پلے پئی ہاں یہ لفظی معنی اس دا. تو اگر لفظ اس کے معنی مستعمل فی کیا ہے کثیر ہے تو پس نہیں خالی تو پس نہیں خالی کون لفظ یار کمال ہے. پس پس نہیں خالی نہیں خالی کون؟ لفظ لفظ مفرد. یا یہ کہ لفظ مفرد لفظ مفرد وضع کیا گیا ہوگا وضع کیا گیا ہوگا ہر ایک کے لیے ان معانی سے. نال سمجھو نا کوک وہ متن کی لفظ لکلن کی سی تو شاعر نے دسیا بھی یہ تنوین عوض مضاف لے کے ہے یعنی لکل واحد من المعانی. انہوں کو خود غور کیتا نا یاد بڑھیا سمجھا پیا اشارہ پڑھنے لگے تھوڑا دھیان کیتا تجیب بے تشارے ایس لفظ نال کیڑا لفظ کڈیا ہے یہ کی شے کڈی ہے جی گل سمجھیا. تو بے تنوین کیا ہے؟ عوض مضاف علیہ کے واسطے ہر ایک کے ان معانی سے ابتداءً. ابتداءً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتداءً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتداءً کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ وضع. کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ وضع. پامیں وقت وکھرا وکھرا ہوئے لیکن وضع علیحدہ علیحدہ. ابتداءً علیحدہ وضع کے ساتھ علیحدہ وضع کے ساتھ یا نہ ہوگا لفظ مفرد اس طرح اور اول نام رکھا گیا لفظ مفرد کا مشترک. اب اس کی مثال نہیں دی ماتن اشارے مثال دیتا ہے کل سمجھیا. جیسے لفظ عین جو وضع کیا گیا ہے آنکھ کے لیے اور سونے کے لیے اور گھٹنے کے لیے اور ذات کے لیے اور شمس کے لیے. گل سمجھیا اے شابہ سے. قول مصنف علیہ رحمہ کا وَإِنْ كَثُرَ یعنی لفظ اگر کثیر ہو معنی اس کثیر ہو معنی اس لفظ کے شابہ 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 وہ اگر کثیر ہو معنی کثیر ہو معنی اس لفظ کا ایسا معنی کہ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ فی ہے اس معنی میں. اگر سمجھی کون ترجمہ ہوتا ہے پھر بڑا دھیان کرو. بس نہیں خالی یاجے کے ہوگا بس نہیں خالی لفظ بس نہیں خالی لفظ یاجے کے ہوگا لفظ وضع کیا ہوا واسطے ہر ایک کے ان معانی سے ابتداء علیحدہ وضع کے ساتھ یا نہ ہوگا یا نہ ہوگا اس طرح. شابہ. اور اول نام رکھا گیا ہے لفظ کا مشترک جیسا کہ لفظ عین سونے کے لیے لفظ کل عین وضع للباصرات جیسا کہ وچ ہے نہیں وضع مانج کرنا جیسا کہ لفظ عین وضع کیا جو گیا وضع کیا جو وضع گیا کیا گیا ہے آنکھ کے لیے
اور سونے کے لیے اور گھٹنے کے لیے، گھٹنے کے لیے اور ذات کے لیے اور سورج کے لیے. ہاں چل شبہ مولوی جی ہمت کرو. قول ماتن کا او علیہ رحمہ کا قول ماتن علیہ رحمہ کا وائن کا سورہ یعنی لفظ مفرد یعنی لفظ یعنی لفظ اگر کثیر ہے اگر کثیر ہے معنی اس کا ایسا معنی کہ استعمال کیا گیا ہے لفظ اس معنی میں، لفظ کو اس معنی میں لفظ اس معنی میں جی پس نہیں خالی تھلے کے لکھا ہے اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ مراد معنی سے اس قسم میں کیڑی قسم ہے، لسانی قسم میں مستعمل فی ہے تاکہ کون داخل رہے، حقیقت مجاز اے مطلب ہے جی شبہ بھائی. پس نہیں خالی لفظ خالی لفظ یا یہ کہ ہوگا لفظ وضع کیا ہوا واسطے ہر ایک کے ان معانی سے ابتداءً علیحدہ وضع کے ساتھ یا نہ ہوگا لفظ اس طرح. ہوگا لفظ اس طرح. ہاں جی اور اول نام رکھا اور گیا اول نام رکھا گیا ہے اس کا کس کا؟ لفظ کا. لفظ کا مشترک جیسا جیسے کہ لفظ عین جیسا کہ لفظ عین وضع کیا گیا ہے آنکھ کے لیے اور سونے کے لیے اور گھٹنے کے لیے اور ذات کے لیے اور شمس کے لیے. چل بنی کیا والا سنی بارت پڑھی ہے نا دھیان کری وجہ اثر چل دی پیا. دوسری صورت کہ اگر لفظ کی ہر معنی کے لیے لفظ کا معنی مستعمل فی تو کثیر ہے لیکن لفظ کی ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع نہیں ہے. لفظ کی ہر معنی کے لیے ابتداء علیحدہ وضع نہیں ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ ابتداءً علیحدہ وضع نہیں ہے. اے فلا محالتا سے لے کر نا سما تک جڑی عبارت ہے نا انہوں ایک بار چھڑ دیو کھانچ پہیا اگر ٹورنا یہ 12 سوال دا جواب آج کر دیا کہ اگر لفظ کی ابتداءً ان معنی کے لیے وضع نہیں ہے. وضع ایک کے لیے ہے استعمال دوسرے میں ہوتا ہے. وضع ایک کے لیے ہے استعمال دوسرے میں ہوتا ہے. اب دو صورتیں ہیں. اب کہ لفظ ثانی میں مشہور ہو گیا ہے اول میں استعمال متروک ہو گیا ہے یا اس طرح نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے. اگر لفظ ثانی میں مشہور ہو گیا ہے اور اول موضوع میں استعمال متروک ہو گیا ہے تو یہ اس لفظ کا نام ہے منقول. اور اگر ثانی میں مشہور نہیں ہے اور لفظ اول چھوڑا ہوا نہیں ہے بلکہ کبھی اول میں استعمال ہوتا ہے کبھی ثانی میں استعمال ہوتا ہے تو جب اول معنی میں استعمال کریں گے یعنی موضوع میں تو یہ حقیقت ہوگا. اس لفظ کو لفظ حقیقت کہیں گے اور جب دوسرے معنی میں یعنی موضوع کے غیر میں استعمال کریں گے تو اس لفظ کو مجاز کہیں گے. آکشبہ دوسری صورت کہ لفظ کا معنی مستعمل فی تو کثیر ہے لیکن لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے ابتداء وضع نہیں ہے بلکہ وضع ایک اور ثم انہ انستو ملا جی ایک کے لیے ہے اور دوسرے میں استعمال ہوتا ہے. وضع ایک کے لیے اور دوسرے میں استعمال ہوتا ہے. دو صورتیں ہیں کہ ثانی میں مشہور اور اول میں متروک ہو چکا ہے یا کبھی اول میں استعمال ہے کبھی ثانی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اول میں متروک اور ثانی میں مشہور ہو چکا ہو شابہ تو پھر یہ لفظ مفرد منقول ہے. اور ثانی معنی کے اعتبار سے کیا ہے مفرد منقول ہے. اور اگر یونسب الناقل ثم لم تو گوں آ رہا ہے جی اور اگر ثانی میں مشہور نہیں اور موضوع میں بھی استعمال ہے غیر موضوع میں بھی استعمال ہے تو جب موضوع میں استعمال ہوگا اس وقت یہ لفظ مفرد حقیقت اس کو لفظ حقیقت کہیں گے. اور جب موضوع کے غیر میں استعمال ہوگا اس لفظ کو مجاز کہیں گے. پھر آخر ایک باری شابہ. دوسری صورت کہ لفظ مفرد کے معنی تو کثیر ہے لیکن لفظ مفرد کے ہر معنی کے لیے ابتداء علیحدہ وضع نہیں ہے بلکہ ایک کے لیے وضع ہے اور باقیوں میں استعمال ہوتا ہے جی. تو اب دو صورتیں ہیں کہ اول میں متروک اور ثانی میں مشہور ہو چکا ہے یا کبھی اول میں استعمال ہوتا ہے کبھی ثانی میں استعمال ہوتا ہے.
تو جب لفظ مفرد لفظ مفرد کی ہر معنی کے لیے وضع نہ ہو بلکہ ابتدان وضع نہیں، ابتدان وضع ایک کے لیے ہے، دوسرے میں استعمال ہے، دوسرے میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں مشہور ہو گئے، اور اول میں متروک ہو چکا ہے، تو یہ لفظ مفرد منقول ہے۔ اور شاباش، اگر لفظ مفرد دوسرے میں مشہور اول میں متروک نہیں ہوا بلکہ کبھی اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو جب جس وقت اپنے معنی میں استعمال ہوگا اس وقت یہ لفظ اپنے نہیں موضوعہ میں، موضوعہ میں استعمال ہوگا اس وقت یہ لفظ حقیقت ہوگا، جب موضوعہ کے غیر میں استعمال ہوگا اس وقت یہ لفظ مجاز ہوگا۔ سمجھا گیا؟ جی۔ بچ بہت ساری گلا نکیا نکیا دھیان کریں جی۔ اب وہ عبارت سمجھے فلا محالتا، گل سمجھیا؟ وہ یہ ہے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر ابتداء مطلب جڑا پڑھے چبول اشارہ کہہ دیے ابتداء اگر وضع ہے تو مشترک ہے، ابتداء وضع نہیں تو وہ کیا ہے؟ یا منقول ہے یا یعنی وضع ایک کے لیے ہے، استعمال دوسرے میں ہے، تو پھر پہلے ثانی میں مشہور ہے تو یہ منقول مشہور نہیں ہے تو حقیقت مجاز۔ یہ گل ہے، اس پر سوال ہے، اس پر لفظ کی وضع ہے معنی کثیر کے لیے، نہ وضع نہیں، لفظ کے معنی کثیر ہیں، لفظ کے ابتدان ہر کے لیے وضع نہیں ہے، ابتدان تو یہاں یوں بھی تو جائز ہے وضع کسی کے لیے بھی نہ ہو، وضع ویسے استعمال ہوتا ہو، وضع تو پھر نہ یہ منقول بنے گا، نہ یہ حقیقت مجاز بنے گا، نہ یہ کل سمجھیا کہ لفظ کی جب ہر معنی کے لیے وضع نہ ہو تو ضروری ہے بھی ایک کے لیے وضع ہو دوسرے میں استعمال ہو، جائز ہے وضع کسی کے لیے بھی نہ ہو، جائز ہے صرف استعمال ہوتا ہو معانی میں، کیا ہو؟ تو جب استعمال ہوتا ہے وضع کسی کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر نہ منقول بن سکتا ہے، کیونکہ منقول تب بنے گا ایک کے لیے وضع ہو ثانی میں مشہور ہو جائے، حقیقت مجاز تب ہے کہ ایک کے لیے وضع ہو دوسرے میں پہلے میں بھی استعمال دوسرے میں بھی تب بنے گا، تو جب وضع کسی کے لیے بھی نہ ہو اور استعمال ہوتا ہو تو نہ یہ حقیقت مجاز بنے گا نہ یہ سوال ہے۔ اس کا شارع نے جواب دیتا ہے، شارع آکھیا چاہمے ہوں تو انہوں نے آکھیا انہوں نے آکھیا بے چاہمے ہوں یہ تقسیم پہ چل دی ہے لفظ مفرد دی کہن دی تے لفظ مفرد قسم ہے کن دی؟ لفظ دی، لفظ موضوع دی، لفظ موضوع دو قسم ہے نا کہ کوئی نہیں، کون؟ موضوع لفظ موضوع دو قسم ہے، کون؟ مفرد ہے او بل موضوع ان کو صدا بجزئی کہ لفظ موضوع کی جز سے، تو لفظ موضوع کون ہوتا ہے؟ جس کی معنی کے لیے وضع، تو جب سب معنی کے لیے ابتدان وضع نہیں تو خام خواہ ایک کے لیے وضع ہوگی، خام خواہ بگنا لفظ موضوع نہیں بن سکتا، تو تقسیم کس کی چل رہی ہے؟ بعض لفظ موضوع کی چل رہی ہے اور وضع کسی کے بھی لیے تو لفظ موضوع کیسے بن گیا جی؟ گل سمجھیا؟ ہم بھی کیا کہ سوال یہ ہے کہ جب لفظ کی ابتدان ہر معنی کے لیے وضع نہ ہو تو ضروری ہے بھی ایک کے لیے وضع ہو اور دوسرے میں استعمال، جائز ہے وضع کسی کے لیے بھی نہ ہو ویسے استعمال ہوتا ہو تو نہ منقول بنے گا۔ اس کا شارع نے جواب دیا ہے کہ خاص چل رہی ہے لفظ موضوع کی، تو لفظ موضوع وہ ہوتا ہے جس کی معنی کے لیے وضع، تو خام خواہ ایک کے لیے وضع ہوگی وگرنہ موضوع نہیں رہے گا جی۔ تو بات کس کی چل رہی ہے؟ لفظ موضوع کی بات چل رہی ہے، تو خام خواہ وضع تو اب جس کے لیے وضع ہے اس میں متروک ہو گیا ثانی میں مشہور ہے تو یہ کیا ہے؟ اور اگر جس کے لیے وضع ہے اس میں بھی استعمال ہے اور غیر میں بھی استعمال ہے، جس کے لیے وضع ہے اس میں استعمال ہے تو کوئی کھانے چ پئی اور ثانی صورت پر یہ درمیان سوال جواب بھی پس لا محالہ یہ کہ ہوگا لفظ موضوع واسطے ایک کے ان معنی سے، کیوں خام خواہ موضوع ہوگا؟ کیونکہ مفرد قسم ہے لفظ موضوع سے،
خالج پہ ہی کو نا انہوں تھل لکھا لہذا نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ جائز ہے کہ لفظ مستعمل ہو معنی کثیرہ میں ہے جی اور کیا ہو ان میں سے کسی کے لیے بھی موضوع نہ ہو کسی کے لیے بھی تو نہ حقیقت بنے گا نہ ایشا بس فلا یکون منقولا ولا حقیقتا ولا مجازا تو اس کا یہ جواب دیا ہے اس کا ترجمہ کرنے نہیں بارہ تھا اور ثانی پر لا محالہ بس لا محالہ بس لا محالہ یہ کہ ہو لفظ ہوگا لفظ بیٹھا یہ کہ ہوگا لفظ وضع کیا موضوع لفظ موضوع واسطے ہر ایک کے الوا واسطے ایک کے ان معانی سے یا کی بیماری واسطے ایک کے ان معانی سے کیونکہ یہ دلیل ہی کیوں وضع ہوگا ایک کے لیے کیونکہ مفرد قسم ہے لفظ موضوع سے تو لہذا خام خواہ ایک کے لیے تو وضع ماننی پڑے گی مگر لفظ موضوع نہیں بن سکتا جی من کر یار اور ثانی صورت پر بس لا محالہ یہ کہ ہوگا لفظ موضوع واسطے ایک کے ان اور جنہاں وچ استعمال ہے انہاں وچ ایک واسطے خام خواہ موضوع ہونا ہے واسطے ایک کے معنی سے ان معنی سے کیڑے ان معنی سے کیڑے ان اے مطلب کوئی تو فیکٹر ہو کو بالکل کیونکہ مفرد قسم ہے لفظ موضوع سے کس سے لفظ موضوع سے اے مطلب ہے جی کہ جائز ہے کہ لفظ جب اس کے معنی کثیر ہوں وضع کسی کے لیے بھی نہ ہو صرف استعمال ہوتا ہو تو پھر نہ حقیقت بنے گا حقیقت بنے گا نہ منقول بنے گا اس کا جواب ہے کہ یہ باس لفظ موضوع کی چل رہی ہے تو لفظ موضوع تو تب ہوگا جب کم از کم وضع ہو گل سمجھیا ثم ہونا کچھ الگ جس لیے وضع خام خواہ ہے نا تب پھر کیا مطلب پھر جب خام خواہ وضع ایک کے لیے ہے اور دوسروں میں استعمال ہے پھر بے شک لفظ مفرد اگر استعمال کیا جاتا ہے دوسرے معنی میں دوسرا کیڑا جڑا موضوع لا نہیں بس اگر مشہور ہو گیا لفظ ثانی میں اور چھوڑ دیا گیا استعمال لفظ کا معنی اول میں کل سمجھیا اس کا استعمال اب بحیثوں سے عبارت جو ہے نا یہ ایک سوال کا جواب ہے کیا ہے سوال یہ ہے لفظ ہے نا دابتن کون اس کی وجہ ہے ہر اس شے کے لیے جو زمین پر پاؤں سے چلتی ہے جو زمین پر پیروں چھڑ دوں جو زمین پر چلتی ہے جو ما یدب علی الارض ہر وہ جاندار جو زمین پر چلتا ہے انسان چرند چوپائے سارے کل سمجھی کہ نہیں یہ معنی ہے پلے پہیا بعد میں لفظ دابا عربی میں استعمال ہوتا ہے 4 ٹانگوں والے حیوان کے لیے کس کے لیے نہ انسان کے لیے استعمال ہے دابا نہ پرندوں کے لیے کن کے لیے استعمال ہے اب جب بھی دابا بولا جائے گا تو مراد یہ ہے کل سمجھیے اب اس پر سوال ہے کہ اس کا جو پہلا موضوع ہے کون جو زمین پر چلتا ہے اس میں بھی استعمال ہے اس میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میں دابہ سے مراد 4 ٹانگوں والے نہیں ہے بلکہ جتنے زمین پر زی روح ہیں سارے مراد ہیں تو یہ اپنے اصلی معنی میں بھی استعمال ہو گیا تو پھر یہ کہنا حالانکہ دابہ کو منقول کہتے ہیں دابہ لفظ سن رہے ہیں لفظ دابہ ہے منقول لیکن اصلی معنی میں بھی استعمال ہے قرآن پاک میں تو یہ کیا مطلب ہوا کہ پہلا معنی متروک ہو گیا پہلا معنی اس کا بے حیث سے جواب دیا چل شابا یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ مصنف نے کہا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ اگر لفظ مفرد مشہور معنی کثیر ہے ہر ایک کے لیے علیحدہ وزن نہیں ہے بلکہ نہیں اے تو شاعر دی گل قسم نہ دوں شاعر نے کیا کہ اگر ثانی میں مشہور ہو اور اول میں محجور چھوڑا گیا ہے بھئی اول میں چھوڑ معنی یعنی اول معنی میں اس کا استعمال متروک ہے ثانی میں مشہور ہے اول معنی میں ترک استعمال متروک ہے تو سوال یہ ہے کہ دابہ لفظ دابہ یہ منقول ہے
اب اس کا معنی ہے چار ٹانگوں والا جانور، لیکن لغت اصل میں اس کی وجہ ہے ہر اس شے کے لیے جو زمین پر چلتی ہے جاندار. تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں اپنے اصلی معنی میں بھی استعمال ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ اب اول معنی چھوڑ دی جی اول موضوع میں اگو کھانے چ پیندی بھی پیڑے بشک 10 باری آنکھوں کو سمجھ آنی چاہیے. بے حیثوں سے شارع نے اس کا جواب دیا ہے کہ اول معنی میں متروک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس معنی میں کبھی بھی آپ استعمال نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے تاکہ تم دابا سے سوال کرو. اول معنی میں متروک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی لفظ قرینے کے بغیر بولا جائے تو مراد ثانی معنی ہوتا ہے. اگر اول معنی مراد لینا ہو تو قرینہ قائم کرنا پڑتا ہے. قرینہ یہ مطلب ہے کہ اول میں متروک ہو گیا، یہ نہیں کہ بالکل اب اس میں استعمال ہی منع ہو گیا ہے. ہم بھی کیا کہیں شارع اس کا جواب دیتا ہے، شارع کہتا ہے کہ متروک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی اب وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی لفظ بولا جائے بغیر قرینے کے تو ثانی معنی لوگ مراد لیتے ہیں. پہلا معنی اگر مراد لینا ہو تو قرینے کو ذکر کرنا، قرینہ قائم کرنا پڑتا ہے. سوال سمجھ آئی؟ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلے تو جو کریا کرو تو کھانے چ پینی ہے نا کیا کہ لفظ کہ وہ لفظ ثانی معنی میں مشہور ہو جائے. مشہور ہے اور پہلے میں مضبوط ہے. نہ ثانی معنی میں مشہور ہے. اس کی شارع نے وضع کی ہے، کیا وضاحت کی ہے کہ اب ثانی میں مشہور ہونے کا مطلب بڑیا متن وچ اینی گل ہے نا کہ فائے نش تو ہے رافل افسانی اینی ہے نا. تو شارع نال جملہ لایا کیڑا ویکھو ویکھو پہلے لفظ کی نا احمد ہے کہ اول میں اس کا استعمال اس پر سوال ہے. نہ بڑھیا دابا لفظ پہلے دابا لفظ منقول ہے، پہلے دعویٰ کرو نا کیا دابا لفظ منقول ہے. اس کا موضوع لا ہے ہر وہ جو زمین پر چلتا ہے. بعد میں اس کا استعمال ہوتا ہے چار ٹانگوں والے جانور کے لیے. چل بھی شبہ بسم اللہ ٹھیک ہے گل سمجھیا. اول معنی میں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا ہاں چلنا شارع نے بے حیثوں سے جواب دیا. شارع نے بے حیثوں سے جواب دیا ہے کہ جب بھی لفظ بغیر کسی قرینے کے بولا نہ اول معنی میں متروک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل استعمال چھوڑ دیے گئے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی لفظ بغیر قرینے کے بولا جائے تو ثانی معنی مراد ہوتا ہے. اگر پہلا معنی مراد ہو لینا ہو تو قرینے کی ضرورت ہے. تو قرآن پاک میں قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ رزق کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ تو رزق تو اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیتا ہے. کس کو؟ کہ صرف چار ٹانگوں والے کو؟ ہن چاول دیکھا دیجیے پڑے ہر شے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. میں سمجھیے اس لیے وہ رزق قرینہ ہے کہ یہاں دابا سے کیا مراد ہے؟ شاباش منع کر اوگو بے حیث اس حیثیت کے ساتھ کہ متبادر ہو، متبادر تبادرہ یا تبادر و تبادرن جلدی کسی چیز کی طرف پہنچنا. جلدی ایک کچھ لفظ کتابیں دورہ حدیث شریف تک استعمال ہوتے رہن گے. ایک باری اندر مفہوم پکا لو تاکہ جدوں اگو آوے نا ادو مڈو بات آ کر کے تمیدہ نہ بننی پین جی. تبادرہ یا تبادر و متبادرن کا معنی ہوتا ہے جلدی کسی چیز کی طرف. گل سمجھیا؟ مثلا میں آکھا مولی اسد تو سارا کی سمجھا بھی کیوں بلندے پہ استاد یہ تبادر ہے جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے جی بھی فوراً ذہن کی طرف ذہن ادھر جائے چاہیے. منع کر اس حیثیت کے ساتھ کہ متبادر ہو یعنی سمجھا جائے لفظ سے معنی ثانی. کب؟ جب کہ بولا جائے لفظ طرح حال کے خالی ہو قرائن سے. قرینہ نہ ہوئے تو فوراً کیڑا معنی سمجھ آوے. اگر انج اگر فہذا پس یہ لفظ نام رکھا گیا ہے منقول کیونکہ اس میں نقل پائے گی یہ معنی اول سے معنی ثانی کی طرف. معنی کر اس دا پھر بے شک لفظ اگر استعمال کیا جاتا ہے دوسرے معنی میں
बस अगर मशहूर हो गया है लफ्ज लफ्ज दूसरे माना में सानी में माना सानी में اور چھوڑ دیا گیا ہے استعمال لفظ کا معنی اول میں، کیا مطلب؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھا جاتا ہے لفظ سے معنی ثانی جب بھی بولا جائے لفظ طرح حال کے خالی ہے خالی ہے قرائن سے، پس یہ لفظ نام رکھا گیا ہے منقول۔ منقول۔ پھر بے شک لفظ اگر استعمال کیا گیا ہو، اگر استعمال کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے دوسرے معنی میں، بس اگر مشہور ہو گیا ہے لفظ لفظ دوسرے معنی میں اور چھوڑ دیا گیا چھوڑ دیا ہے گیا ہے استعمال پہلے معنی کا، استعمال لفظ کا یار لفظ کا پہلے معنی میں اس حیثیت کے ساتھ کہ متبادر سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے لفظ سے معنی ثانی کب؟ جب بولا جائے لفظ درا حالے، جب بولا جائے لفظ درا حالے کے خالی ہو قرائن سے۔ تے میں نے سور کی لکھا ہے اگر پہلا معنی مراد لینا ہوئے تو پھر نال کرینہ لانا پہندا ہے، اگر پہلا معنی مراد لینا ہوگا نام کرینہ لانا۔ اگے جی پس نام رکھا گیا اس لفظ کا، نام رکھا گیا اس لفظ کا منقول۔ اگے بھی اگر سمجھیا ہن تیسری صورت کہ اگر لفظ ثانی معنی میں مشہور نہیں، ثانی میں بھی استعمال ہے اول میں بھی، تو اب جب موضوعہ میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ حقیقت ہے، اور غیر موضوعہ میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ مجاز ہے۔ کیا کہ تیسری صورت تیسری صورت کہ لفظ ثانی معنی میں مشہور نہیں، موضوعہ میں بھی استعمال ہے، اور غیر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب موضوعہ میں استعمال ہوگا تو لفظ حقیقت، جب غیر میں استعمال ہوگا تو لفظ مجاز۔ پلے پہیا جی۔ اور اگر نہیں مشہور لفظ معنی ثانی میں، اور اگر نہیں مشہور لفظ معنی ثانی میں، اور نہیں چھوڑا گیا لفظ اور نہیں چھوڑا گیا لفظ معنی اول میں، معنی اول میں، گل سمجھیا تو معنی اول چھوڑا، معنی اول چھوڑا نہیں گیا بلکہ بلکہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے لفظ کبھی معنی اول میں اور کبھی معنی ثانی میں۔ ویسے تارتن کا معنی ایک مرتبہ، اخرى کا معنی دوسری مرتبہ، اے فرینج نہیں معنی کرے دا، کبھی معنی کرے دا۔ کل سمجھیا؟ پس اگر انہیں دو صورتیں نے، اگر استعمال کیا گیا لفظ معنی اول میں، اگر استعمال کیا گیا لفظ معنی اول میں، اب معنی اول سے کیا مراد ہے؟ یعنی معنی موضوع لا میں، وہ سنتے ہیں تو نام رکھا گیا لفظ کا نام رکھا گیا لفظ کا حقیقت، اور اگر استعمال کیا گیا لفظ ثانی میں، اور اگر استعمال کیا گیا لفظ ثانی میں، ثانی سے کیا مراد ہے؟ اللہ جی وہ معنی ثانی وہ معنی ثانی جو کہ موضوع کا غیر ہے، موضوعہ کا غیر ہے، تو نام رکھا گیا لفظ کا مجاز۔ نام رکھا گیا لفظ کا مجاز۔ اور اگر نہیں مشہور لفظ معنی ثانی میں اور نہیں چھوڑا گیا اول میں، بلکہ استعمال ہوتا ہے کبھی اول معنی میں اور کبھی دوسرے معنی میں۔ اللہ دے بندے، میں اللہ دے فضل و کرم نال ہر سبق انج پڑھیا ہے پنج کے کہ زور تو بعد میں پڑھانا ہے، تے تاں جا کتاب قابو ہوندی، اے ٹلے کم نہ نہیں کم بندا بھی سبق پڑھیا ہے۔ اگر میں زور تو بعد پڑھانا ہوئے تو میں پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ انج دھیان کر کے سبق نو پڑھی دا خدا دے بندے ہو۔ ہاں بھائی، بس اگر استعمال کیا جاتا ہے اول میں یعنی موضوعہ میں تو نام رکھا گیا لفظ کا حقیقت، اور اگر استعمال کیا جاتا ہے ثانی میں اے ثانی دبل تو مراد کون ہے؟ مانے مانے۔ تے نال لا نہ موصوف ہے نہ دا یار، معنی، اور اگر استعمال کیا جاتا ہے ثانی معنی میں، پھر معنی ثانی یار معنی ثانی میں، حد ہوگی۔ وہ معنی کیڑا معنی ثانی؟ اللہ جی وہ معنی ثانی کہ وہ کہ وہ غیر موضوع ہے، ابولوا موضوعہ موضوع کا غیر ہے، ہیں جو تو نام رکھا گیا نام لفظ رکھا گیا اس لفظ کا مجاز، اس شخص کو نہیں تھا لفظ کا مجاز۔ نام رکھا گیا لفظ کا مجاز۔ چل بچل نہیں اور کیا اگر نہ مشہور ہو لفظ معنی ثانی میں اور نہ چھوڑا گیا ہو لفظ لفظ اول میں، معنی اول میں معنی اول یا میں، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ کبھی معنی اول میں اور کبھی معنی ثانی میں۔ ثانی میں، بس اگر استعمال کیا جاتا بس اگر استعمال کیا جائے یار، شرط جو ہوتی، شرط مستقبل جو ہوتی ہے بیماریوں، معنی اول میں یعنی معنی موضوع لا میں،
تو نام رکھا جاتا ہے لفظ کا حقیقت شاباش۔ اور اگر استعمال کیا جائے لفظ معنی ثانی میں وہ معنی ثانی جو موصولہ کا غیر ہے تو نام رکھا جاتا ہے اس کا مجاز۔ کس کا؟ تو بیماریوں نہ لگو نہ ڈر پہ ہوندے جی۔ لفظ موضوع کا کے معانی مستعمل فی کثیر ہے تو پھر ابتداء لفظ کی ہر معنی کے لیے وضع ہے تو یہ لفظ مفرد مشترک ہے۔ اور اگر وضع ایک کے لیے ہے استعمال دوسرے میں ہے پھر دوسرے میں اس کا استعمال مشہور ہو گیا ہے اول میں بغیر قرینے کے متروک ہو گیا ہے تو یہ لفظ یہ مقبول ہے۔ اور اگر ثانی میں بھی استعمال ہے اول میں بھی استعمال ہے تو موضوعہ میں استعمال کریں گے تو لفظ حقیقت ہے اور غیر موصولہ میں استعمال کریں گے تو لفظ مجاز ہے۔ مجاز ہے۔ تو لفظ کے معنی کثیر ہوں کتنی قسمیں بن گئی؟ چار۔ کون سی؟ مشترک لفظ حقیقت اور مجاز۔ اور اگر معنی ایک ہو تو اگر معنی ہے تو تین قسمیں۔ کون سی؟ علم کلی متواتی اور کلی مشکک۔ کلی پتر جی علم لفظ متواتی اور مشکک۔ سمجھے؟ تو کل کتنی قسمیں ہوں گے لفظ مفرد کی؟ 7 قسمیں۔ 7 قسمیں۔ یہ دوسری تقسیم ہے اس میں دھیان کریں۔ ایک شعر ہے یہ کتاب کونی بیان ہوئی تھی اوپر براشد لکھی جی سوال جواب۔ ایک لفظ مرتجل ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ تم پیچھے پڑھایا سی برکات ہے وہ گل جی ہوں اصل جی پوری وضاحت ہے نا وہ اس طرح ہے کہ سنو کہ ایک کتاب جب یہ آ گیا سمجھ کونی کھانے چ پیا مڈو چھوڑو پھر یہ گل کہ لفظ کے معانی کثیر ہیں لفظ کے کثرت کتنے کو شروع ہوندی؟ کم از کم 2 کو۔ تو پھر اگر ابتدان ہر معنی کے لیے وضع ہے تو یہ لفظ مشترک ہے۔ اگر ابتدان ہر معنی کے لیے وضع نہیں ہے۔ بلکہ وضع ایک کے لیے استعمال دوسرے میں دوسرے میں ہوتا ہے۔ استعمال دوسرے میں ہوتا ہے۔ پھر اگر دوسرے میں مشہور ہے دوسرے میں مشہور ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے میں مشہور ہے۔ گل سمجھے؟ دوسرے میں مشہور نہیں ہے دوسرے میں مشہور نہیں ہے۔ اول میں بھی استعمال ہے ثانی میں بھی استعمال ہے۔ اول میں استعمال کریں گے تو حقیقت ثانی میں استعمال کریں گے تو مجاز۔ اگر ثانی میں مشہور ہو گیا ہے اگر ثانی میں مشہور ہو گیا ہے۔ اول معنی میں استعمال بغیر قرینے کے متروک ہے تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں اس کی اول معنی اور ثانی معنی میں مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ اول معنی میں اور ثانی معنی میں مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مناسبت ہے تو اب یہ لفظ منقول ہے کیا ہے؟ یہ لفظ منقول ہے۔ ثانی معنی کے اعتبار سے۔ اور اگر اول اور ثانی معنی میں مناسبت نہیں ہے تو یہ لفظ ثانی معنی کے اعتبار سے مرتجل ہے کیا ہے؟ ثانی معنی کے اعتبار سے یہ تو مرتجل اور منقول میں مناسبت کا لحاظ کریں تو 2 قسمیں بن جاتی ہیں اگر مناسبت کا لحاظ نہ کریں صرف یہ کہ ثانی معنی میں مشہور ہے تو پھر یہ ایک ہی ہے کیا؟ منقول ہے۔ کل سمجھیا کیا بلا لفظ کے معنی کثیر ہے۔ لفظ کے معنی کثیر ہو ہر ایک کے لیے ابتداء علیحدہ علیحدہ وضع نہ ہو ایک کے لیے وضع ہو ہر ایک کے ابتداء علیحدہ علیحدہ وضع ہو تو یہ لفظ مشترک ہے۔ اور اگر ابتدان وضع ایک کے لیے اور استعمال دوسرے میں ہے اور اگر وضع ایک کے لیے اور استعمال دوسرے میں ہوتا ہے اور اول میں بھی استعمال میں ثانی میں بھی اول میں استعمال ہے حقیقت ہے ثانی میں استعمال مجاز ہے۔ اور اگر ثانی میں استعمال مشہور ہو گیا ثانی میں استعمال مشہور ہو گیا اول میں متروک ہو گیا کس طرح قرینے کے بغیر اول میں استعمال نہیں تو اب 2 صورتیں ہیں اول معنی میں ثانی معنی میں ثانی معنی میں مناسبت ہے یا مناسبت نہیں مناسبت ہے تو یہ منقول ہے اگر مناسبت نہیں ہے تو یہ لفظ مرتجل ہے تو اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہوں گی؟ 5 مشترک منقول مرتجل حقیقت مجاز 3 پہلیاں کیڑیاں؟ علم متواتی مشکک اور مشترک مرتجل منقول حقیقت مجاز کنیا ہو گئی 8 تو یعنی منطق کے اندر لفظ مفرد کی جو باس ہوتی ہے نا یہ اس کی 8 قسمیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ 8 قسمیں 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ ثم اعلم ان المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول اليه فهذا الناقل اما اهل الشرع او اهل العرف العام او اهل عرف واصطلاح خاص كالنحوي مثلا فعلى الاول يسمى منقولا شرعيا وعلى الثاني منقولا عرفيا وعلى الثالث اصطلاحيا والى بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کا
کے معانی مستعمل فی کثیر ہے. لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہے اور دوسرے میں استعمال ہے بائیں صورت کہ پہلے میں استعمال متروک ہو گیا ہے، ثانی میں مشہور ہو گیا ہے. پہلے میں استعمال کرنا ہو تو قرینے کی ضرورت ہے. تو جو ثانی معنی میں مشہور ہو گئے اس معنی کے اعتبار سے اس لفظ کو منقول کہتے ہیں. پہلا معنی منقول عنہ ہے، دوسرا معنی منقول الیہ ہے. پہلا معنی اور یہ لفظ منقول ہے اور یہ کام کرنے والا ناقل ہے اور یہ فعل نقل ہے. ناقل، منقول، فعل نقل، منقول عنہ، منقول الیہ. گل سمجھیا؟ تو منقول کی باعتبار شارح علم سے شارح یہ بیان کرتا ہے کہ منقول کی باعتبار ناقل کے 3 قسمیں ہیں. منقول کی منقول شرعی، منقول عرفی تے منقول اصطلاحی. منقول کیا کہ لفظ کی وضع ہو کہ معنی مستعمل فی زیادہ ہے اور لفظ کا جو موضوع ہے اس میں لفظ کا استعمال متروک ہے اور ثانی میں مشہور ہے. اگر لفظ کا استعمال معنی موضوع میں کرنا ہو تو قرینہ کی ضرورت ہے. تو ثانی لفظ ہے جس میں ثانی معنی کے اعتبار سے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ منقول کہتے ہیں. منقول کہتے ہیں. تو جہاں بھی منقول ہوگا وہاں 5 چیزیں کا آنا ضروری ہے. ناقل، منقول، فعل نقل، منقول عنہ اور منقول الیہ. ناقل جو نقل کرنے والا ہے، منقول وہ لفظ تو نقل کرنا یہ فعل ہے. جس معنی سے نقل کیا ہے منقول عنہ ہے، جس معنی کی طرف نقل کیا گیا وہ منقول الیہ ہے. گل سمجھا؟ تو منقول سننا منقول لفظ ہے، ناقل بندہ ہے، منقول عنہ اور منقول الیہ دونوں معنی ہیں اور فعل یہ نقل ہے. تو شارح کہتا ہے کہ منقول کی باعتبار ناقل کے 3 قسمیں ہیں: منقول شرعی، منقول عرفی اور منقول اصطلاحی. وجہ اثر یہ ہے کہ منقول عنہ سے منقول الیہ کی طرف لفظ کو نقل کرنے والی نقل اہل شرع نے کیا ہے. اہل شریعت والے یعنی اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لفظ بولا جاتا ہے کیا؟ اہل شرع. کیا بولا جاتا ہے؟ اہل شرع، صاحب شرع. کہ منقول عنہ سے منقول الیہ کی طرف لفظ کو نقل کیا ہے اہل شرع نے یا اہل عرف عام نے، عرف عام والوں نے، والوں اہل کا معنی ہے، یا اہل عرف اور اہل اصطلاح عرف پر اصطلاح کا عطف خاص ہے، یا اہل عرف خاص نے، یا پھر سنو. وجہ اثر یہ ہے کہ منقول عنہ سے منقول الیہ کی طرف لفظ کو نقل کیا ہے اہل شرع نے یا اہل عرف عام نے یا اہل عرف خاص نے. اگر ناقل اہل شرع ہیں تو اس کو منقول شرعی کہتے ہیں، اگر ناقل اہل عرف عام ہے تو اس کو منقول عرفی کہتے ہیں، اگر ناقل اہل عرف خاص ہیں تو اس کو منقول اصطلاحی کہتے ہیں. منقول کی باعتبار ناقل کے 3 قسمیں ہیں. وجہ حسر یہ ہے کہ منقول لفظ کو منقول عنہ سے منقول الیہ کی طرف نقل کیا ہے یا اہل شرع نے، یا منقول عنہ کو منقول الیہ کی طرف نقل کیا ہے عرف عام والوں نے، یا منقول عنہ کو منقول الیہ کی طرف اہل عرف عام نے کہہ دینا، اہل عرف عام اہل شرع نے یا اہل عرف عام نے، یا منقول کو منقول الیہ کی طرف نقل کیا ہے اہل عرف خاص نے. اگر منقول عنہ کو منقول الیہ کی طرف نقل کیا ہے اہل شرع نے تو یہ منقول شرعی ہے، اور اگر منقول عنہ کو منقول الیہ کی طرف نقل کیا ہے اہل عرف عام نے تو یہ منقول عرفی ہے، اور اگر
منقول عنہ کو منقول الیہ کی طرف نقل کیا ہے اہل عرف خاص نے تو یہ منقول اصطلاحی ہے، یہ منقول اصطلاحی ہے۔ آخوے بابا گلاب شاہ جی میں مرضی آخ دے۔ منقول کی بعد ناقل کے 3 قسمیں ہیں۔ کیڑی کیڑی؟ وجہ حسن یہ ہے او کیڑی کیڑی؟ اہل منقول شرعی، منقول عرفی اور منقول اصطلاحی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ منقول نے منقول سے او نہیں منقول ان ہو سے، منقول ان ہو سے منقول الیہ کی طرف منقول کو منقول کو اہل شرع نے نقل کیا ہے، یا منقول ان ہو سے او ہوگی یا اہل عرف عام والوں نے نقل کیا ہے، والوں، پھر اہل والوں کو طور پہاڑ، یا اہل عرف خاص والوں نے نقل پھر کیا ہے، والوں نے۔ او اہل دا معنی والوں ہوندا ہے چاویاں، کو طور پہاڑ نہیں سمجھ آیا؟ یا عرف خاص والوں نے نقل کیا ہے۔ کو طور پہاڑ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، کیوں کیے؟ تیرا نمان ہے کہ جی چلو پھر یہ بھی مان ہے کہ نا چلو یا عرف خاص والوں نے نقل کیا ہے۔ ہاں، اگر ناقل اہل شرع ہے تو یہ منقول شرعی ہے، اہل شرع ہے تو یہ منقول شرعی ہے، اگر ناقل عرف خاص والے ہیں تو یہ منقول عرفی ہے، اگر ناقل عرف خاص والے ہیں تو یہ منقول اصطلاحی ہے۔ ہاں گل سمجھیا؟ کوئی نہ تو تینوں کی مثال، منقول شرعی کی مثال لفظ صلاۃ، لغت میں اس کا معنی ہے دعا، پھر شرع شریف نے اس کو نقل کیا ہے ارکان مخصوصہ کی طرف، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مجموعہ، سمجھ آئیا؟ اور دعا میں اس کا استعمال متروک ہے، جب بھی دعا مراد لینی ہو تو کرینہ قائم کرنا پڑتا ہے، سمجھ آئی؟ کرینہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آگے اللہ آتا ہے جی تب معنی بنتا ہے، سمجھ آئیا؟ قرآن پاک میں دونوں معنی میں استعمال ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ منقول عرفی کی مثال جس طرح لفظ دابہ، اس کی وضع ہے لغتاً ہر اس جاندار کے لیے کہ جو زمین پر چلتا ہے، پھر عرف عام والوں نے اس کو نقل کیا ہے 4 ٹانگوں والا جانور، مثلاً گھوڑے، خچر اور گدے۔ کون؟ گدے کی شے؟ گدے۔ اے ویکھو اے جی میں عرف وچ پنڈاں دی بولی، اس علاقے تے گل کون نا جی، وہ پنجاب دی گل کردے نے جی عام طور تے جی، بھئی ویسے جیڑی بھی مادہ جدوں بچہ دے جیڑی اڈدی نہیں جی ٹردی ہے انہوں دودھ آندا ہے کہ کوئی نہیں آندا، کتی بلی ہر شے دودھ ہے کوئی نہیں آندا، تے انہوں لغوی لفظ لیارا، لیاری کا لفظ ہے، لغتاً ہر مادہ جنہیں بچہ جمے دودھ پیاندی انہوں لیاری کہندے ہیں لغتاً، لیکن عرف میں جب پوچھا جائے کوئی لیاری ہے تو کیا مطلب ہے؟ کتی سوئی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ گل ہوں یہ عرف عام نے اس کو نقل کیتا ہے کندے وچ؟ پیڑ، بکری، مجھ، گاں، ڈاچی، سمجھ آتی بھی؟ مگر نہ جن میں بچہ جمیا مادہ نے اس لیاری کہہ سکتے، لیکن عرف چندا اے مطلب ہے جی بھی حلال جڑا پید ہے جی، اے مقصد ہے جی۔ دابا بھی لغتاً جو ہے نا ہر شے جو زمین پر چلتی ہے، تو بعد میں اس کو 4 ٹانگوں والے خاص کر کے گھوڑے، گدے، خچر ان میں استعمال ہونے لگا۔ گل سمجھیے؟ اے مطلب اے مسئلہ بھی جی ہوں گڈیاں اج کل نے کی رینٹ تے ملدیاں نے، اس لیے کھوتے رینٹ تے ملدی ہوندے سن، تو اگر اس وقت کسی آخے نا آ تینی دابا واحدہ، تے ان دا مطلب یہ نہیں بھی اندر جا کے وہ بلی پھڑ کے لے آوے، کی لے آوے؟ کھوتا لے آوے مثال طور تے، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی اچھا جی،
منقول عرفی کی مثال آ گئی، تو منقول اصطلاحی کی مثال جو ہے نا وہ خود کتاب کے اندر موجود ہے، خود نہ کوئی نہیں، شریعت عرفی تو منقول اصطلاحی، ہاں بین اسطور جی میں لکھی ہے، لکھی نا لفظ کلمہ بین اسطور کل کلمہ، لفظ کلمہ لغوی اس کا معنی ہے زخم کرنا، کیا معنی ہے؟ تو نحویوں نے اس کو نقل کیا ہے اس معنی کے لیے لفظ وضع لمعنی مفرد، ایسا لفظ جو معنی مفرد پر دال ہے، اس معنی کے لیے لفظ بولتے ہیں کیا؟ کلمہ۔ اللہ حضل قیاس، باقی جتنی یہ اصطلاحیں چل رہی ہیں ساری یہ کیا ہیں؟ یہ سارے منقول اصطلاحی ہیں، سارے ابھی لفظ آئے گا مارے المفہوم لغوی معنی اور ہے کیونکہ اصطلاح میں، چلو خیر اگر سمجھیے اے آگے کون منقول کی اعتبار منقول تین قسم، کیڑا کیڑا؟ منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی۔ تو 5 چیزیں ہوتی ہیں جہاں بھی کیا ہوتی ہے؟ نقل ہوتی ہے۔ پھر جان تو اس بات کو کہ منقول ضروری ہے اس کے لیے ناقل سے، معنی اول سے، معنی اول کون؟ یعنی منقول ان ہو سے، معنی ثانی کی طرف، یعنی منقول لے کی طرف، نال نام ہی دس دیتے، نال نام ہی دس دیتے۔ تو یہ جو ناقل منقول کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے، معنی اول سے معنی ثانی کی طرف، معنی اول کو منقول ان ہو، معنی ثانی کو منقول لے، پس یہ ناقل یا اہل شرع ہے یا اہل عرف عام ہے یا اہل عرف اور اصطلاح خاص ہے، دوسری طرح معنی شرع والے ہیں یا عرف عام والے ہیں یا عرف عام عرف خاص والے ہیں، گل سمجھیے۔ اب خاص کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے نحوی، بے ذرا مشکل سے تام جی، مثلا مطلب ہے نحوی، منطقی، صرفی، لغوی جتنے بھی ہیں سب کی اپنی اپنی اصطلاح ہیں، اے مطلب ہے، گل سمجھیے۔ پس اول پر یعنی جب ناقل کون ہو؟ اہل شرع ہو، نام رکھا گیا منقول کا منقول شرعی، اور ثانی پر منقول عرفی، وہ جو سما فعل محذوف وچ، اور ثالث پر اصطلاحی۔ اے دیکھو نا عبارت اختصار، فعل الاول یسمى منقولا شرعیا وعلى الثانی منقولا عرفیا وعلى الثالث اصطلاحیا۔ ال سمجھا جی؟ نکاح کر دیا صرف وہ مفعول پہ ہی رہ گیا۔ چلو جی چل من کر۔ پھر جان تو یہ بات کہ منقول ضروری ہے منقول کے لیے ناقل سے، معنی اول سے یعنی منقول ان ہو سے، معنی ثانی کی طرف یعنی منقول الیہ کی طرف، بس یہ ناقل یا اہل شرع ہے یا اہل عرف عام ہے یا اہل عرف اور اصطلاح خاص ہے، جیسا کہ نحوی مثلا نال لانا، جیسا کہ نحوی مثلا بس اول پر نام رکھا گیا ہے منقول کا منقول شرعی، اور ثانی پر منقول عرفی، اور ثالث پر اصطلاحی۔ پھر جان تو اس بات کو کہ منقول ضروری ہے منقول کے لیے ناقل سے، معنی اول سے یعنی منقول ان ہو، معنی ثانی کی طرف یعنی منقول علیہ نہیں ہے، فی قلوبہم منقول الیہ۔ ہاں، بس یہ ناقل یا اہل شرع ہے یا اہل عرف عام ہے یا اہل عرف اور اصطلاح خاص ہے، جیسے نحوی مثلا، بس اول پر نام رکھا گیا ہے منقول کا منقول شرعی، اور ثانی پر منقول عرفی، اور ثالث پر اصطلاحی۔ کل سمجھی کیا نام رکھے گا؟ منقول اصطلاحی۔ آگے جی، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ يَنْسِبُ إِلَى بہرے مجہول پڑھ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ۔
سوال ہے کہ شارع صاحب آپ نے اتنا بڑا مسئلہ لمبا چوڑا کہاں سے جمع کر لیا ہے خام خواہ طالب علموں کو پریشان کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب دیا بابا ساڑی غریباں دی کہ ضرورت مصنف صاحب نے فرمایا یون صاحب ناقل ازا تواڈے فائدے واسطے وضاحت کر دیتے لڑتے پے ہو جی۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کہاں سے بیان کر دیا؟ تو شارع اس کا جواب دیتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ اشارہ تو کیا یون صاحب ناقل سامنے اس کی پوری وضاحت کی گل سمجھیے اے شاباش ہے۔ یہ عبارت اس سوال کا جواب ہے کہ یہ اتنی لمبی بحث کہاں سے نکالی گئی، تو اس کا جواب بھی مصنف نے فرمایا یون صابو النار، اور اسی تفصیل اسی مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول یون صابو الناقل کے ساتھ اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے مصنف علیہ رحمہ نے اپنے قول یونسب الی الناقل کی طرف جی، اور اسی کی طرف طرف اشارہ یہ فرمایا ساتھ کے بقول ہی کے یونسب الی الناقل کے ساتھ شاباش ہے۔ اور اسی مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے مصنف علیہ رحمہ نے اپنے قول یونسب الی الناقل کی طرف کے ساتھ۔ چلو جی۔